کیا اس ملک کے صدر نے، اس سمبل آف فیڈریشن نے، سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دو نمبری کی ہے، یا ان کے کوئی جینوئن کنسرنز ہیں؟ جب سے صدر عارف علوی کا ٹویٹ سامنے آیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک بھانت بھانت کے تجزیے ہوئے ہیں۔ ان تجزیوں میں اگر آپ اکثریتی تجزیے دیکھیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ صدر صاحب نے کافی بڑی بونگی ماری ہے، جس کو اب ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے۔ بعض لوگوں کا بہرحال خیال ہے کہ بونگی نہیں ماری ہے، صدر صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور یہ ہاتھ اس بدترین سازش کا ایک حصہ ہے جو عمران خان کے خلاف بھی ہوا۔ میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھنا چاہتا ہوں، حقائق کی بنیاد پر آپ اپنی آراء خود مرتب کر لیں۔ یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے جس کے اندر پہلی لائن جس کا آغاز ایز گاڈ سے ہوتا ہے اور لاز پر ختم ہوتا ہے، میں نے سرکل کر دی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے 4 باتیں کی ہیں۔ ایک تو خداوند تعالیٰ کو انہوں نے متعین کیا ہے اپنا وٹنس۔ خداوند تعالیٰ کو جب آپ متعین کرتے ہیں اپنا وٹنس کسی بھی معاملے کے اوپر، ویسے تو خداوند تعالیٰ ہر جگہ پر وٹنس ہے، ہر چیز کا وٹنس ہے، لیکن جب آپ خاص طور پر متعین کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور ایویڈنس موجود ہو تو خداوند تعالیٰ کی پاک ذات کو آپ وٹنس نہیں ٹھہراتے، یا کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ بھی وٹنس ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ شواہد بھی موجود ہے۔ تو صدر صاحب نے پہلے جملے میں ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے پاس خداوند تعالیٰ کے علاوہ کوئی شہادت موجود نہیں ہے اپنے حق میں دلیل کے طور پر۔ تو یہ تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اسی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ یہ بھی میرے پاس شواہد موجود ہیں، انہوں نے کہا بالکل صرف خداوند تعالیٰ جو ہے وہ عینی شاہد ہے۔ دوسرا جو انہوں نے بات مانی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دونوں بلز جو ہیں یہ سائن نہیں کیے۔ یہ دونوں بلز اگلے ہی جملے کے حصے میں آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے سائن نہیں کیے ہیں۔ تیسرا انہوں نے بتایا کہ سائن اس وجہ سے نہیں کیے ہیں کہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اب میں یہاں پر تجزیے کو ذرا چھوڑ دیتا ہوں، یہ آرٹیکل 75 آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے اندر آپ کو صدر مملکت کے لیے آئینی صرف 2 رستے نظر آئیں گے۔ پہلا رستہ جس کے اندر 4 الفاظ موجود ہیں، اسینٹ ٹو دا بل، یعنی اس کو آپ مان لیں۔ تو صدر مملکت نے یہ رستہ تو اپنایا نہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ دوسرا رستہ کیا ہے؟ دوسرا رستہ یہ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر نوٹ کریں، پارلیمنٹ کو سٹیٹمنٹ لکھ کے بھیجیں کہ کس طریقے سے، کس وجوہات کی بنیاد پر وہ اتفاق نہیں کرتے ہیں اس بل سے۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ پروسیجر دیا۔ تو صدر کے پاس اگر بل آتا ہے تو یا تو اس کو وہ سائن کر دیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو واپس بھیج دیں، لکھ کے واپس بھیج دیں۔ صدر مملکت یہ بل کیسے واپس بھیجتے رہے ہیں یہ بھی عکس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس کو کل ٹویٹ بھی کیا۔ صدر مملکت نے اپنے سگنیچر کے ساتھ پارلیمنٹ کو سٹیٹمنٹ کے ساتھ واپس کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اوے ادھر آئی نا ذرا، یہ ہے نا بل، یہ تم ذرا واپس بھجوا دو پرائم منسٹر کو اور پارلیمنٹ کو، اور کہہ دو کہ میں اس کو نہیں مانتا، سائن وائن کرنے کی ضرورت نہیں۔ اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ۔ آئین بالکل کلیئر ہے کہ صدر مملکت نے اس بل کے اوپر جو اعتراضات ہیں اس کو تحریر کرنا ہے، اس تحریر کو اپنے سگنیچر کے ساتھ اوکے کرنا ہے، اور سگنیچر کے ساتھ وہ پرائم منسٹر کے آفس میں بھی واپس جائے گی اور پارلیمنٹ کو بطور سٹیٹمنٹ کے طور پہ واپس جائے گی۔ اس کیس کے اندر صدر مملکت کے پاس اگر سگنیچر کے ساتھ اپنے اعتراضات ہوتے تو صرف خداوند تعالیٰ کو وہ عینی شاہد قرار نہ دیتے۔ صدر نے اس کے اوپر سائن نہیں کیا۔ اب وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ سائن نہ کر کے میں نے کیا کرنے کی کوشش کی، اگلا جملہ آ جائے، میں نے اپنے سٹاف کو کہا، ابھی ادھر ہی رک جائیں، میں نے اپنے سٹاف کو کہا، سٹاف کو اوے کر کے بلا کے نہیں آپ نے کہنا۔ یہ آئینی طور پر بڑا واضح طریقہ ہے جو صدر صاحب پہلے 5 سال میں یہ طریقہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سٹاف آپ کے سامنے فائل رکھتا ہے، آپ اس کے اوپر نوٹ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ نوٹ واپس بھجوا رہا ہوں، یا اس کو میں نے سائن نہیں کرنا۔ یہ کوئی کانورسیشن نہیں ہے، یہ گھر کی آپ گروسری نہیں خرید رہے، یہ ریڈی کے اوپر بھاؤ تاؤ نہیں کر رہے، یہ ٹاپ موسٹ لیجسلیٹو پرائرٹیز کے اندر آتا ہے جس کا باقاعدہ پروسیجر مرتب ہے۔ صرف علوی صاحب کے لیے مرتب نہیں ہے، یہ جب سے آئین بنا تب سے مرتب ہے، اور صرف علوی صاحب نے ان بلز کے لیے اس پروسیجر کے اوپر نہیں چلنا تھا، انہوں نے ان تمام بلز کے اوپر اس پروسیجر پہ چلنا تھا جو پہلے وہ بھجوا چکے ہیں یا پاس کر چکے ہیں یا اعتراضات لگوا کر واپس کر چکے ہیں، اور اسی پروسیجر کے تحت چلتے رہیں، اپنے سگنیچر کے ساتھ ڈاکومنٹ کرتے ہیں کہ اس کو آپ واپس بھجوا دیں یا میں نے اس کو سائن نہیں کرنا۔ لیکن وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ میں نے اپنے سٹاف کو کہہ دیا ٹو ریٹرن دا بلز انسائنڈ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم، یعنی ایک خاص مدت کے اندر۔ وہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم کیا ہے؟ 10 دن ہے۔ تو آئین آپ کو، صدر مملکت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر اعتراض لگا کر اپنے ہاتھ سے لکھ کر معاملے کو واپس بھجوا دیں،
اور اس کے بعد پارلیمان اگر فیصلہ کرے کہ نہیں ہم نے یہی بل پاس کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس آ جائے گا، اور 10 دن کے بعد یا آپ کو سائن کرنے پڑیں گے اور یا پھر وہ آٹومیٹیکلی لا بن جائے گا، کیونکہ صدر مملکت کا اختیار اتنا ہی ہے۔ ورنہ تو پارلیمانی سسٹم کے اندر آپ بل بھیجیں نا تو صدر سائن نہ کرے اور اس کے بعد 5 سال وہ بل پڑا رہے۔ تو جو آئین بنانے والے ہیں بڑے وائز ہیں، انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صدر صاحب آپ ایک مرتبہ یا تو سائن کر دیں، سائن نہیں کرنا تو واپس بھجوا دیں 10 دن کے اندر، اعتراضات کے ساتھ ڈاکومنٹ کریں اس کو لکھ کے، اور 10 دن کے بعد جب دوبارہ بل آپ کے پاس واپس آئے گا وہی والا، تو یا تو آپ کو سائن کرنے ہوں گے، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر بھی وہ لا بن جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صدر صاحب نے تیسری آپشن اپنانے کی کوشش کی ہے۔ میں لکھا ہے کہ میں نے ان کو واپس بھجوایا اپنے سائن کے بغیر، کہا تاکہ وہ انیفیکٹو ہو جائیں۔ بل انیفیکٹو نہیں ہو سکتے، بل انیفیکٹو نہیں ہو سکتے، بلز نے ہر حال میں پاس ہو جانا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منٹ رک جائیں، یہ آرٹیکل 75 میں جو دوسرا آپشن ہے صدر مملکت کے پاس، تو 10 دن کے اندر اگر موجودہ حالات میں وہ بل کو واپس پارلیمان کے پاس بھجوا دیتے تو پارلیمنٹ کا اکٹھا سیشن ہونا تھا نا، جوائنٹ سیشن، لیکن نیشنل اسمبلی تو ہے ہی نہیں، وہ تو ڈیزالو ہو گیا۔ آپ نے بالکل درست سمجھا اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں۔ صدر مملکت واقعتاً ان بلز کو انیفیکٹو کر سکتے تھے اگر 10 دن کے اندر بعد میں نہیں، وہ تو قانون بن جائے گا، 10 دن کے اندر صدر مملکت اس کو پارلیمان کو واپس بھجوا دیتے، اور جوائنٹ سیشن ہو نہیں پاتا کیونکہ نیشنل اسمبلی تو فارغ تھی۔ تو صدر مملکت کے پاس ایک آئینی رستہ موجود تھا ان بلز کو انیفیکٹو کرنے کا، جو انہوں نے نہیں اپنایا، ان بلز کو قانون بن جانے دیا، اور ان بلز کو قانون بن جانے کے بعد انہوں نے پھر ٹویٹ کر دیا۔ اچھا، پھر ہم نے کہا جی کہ میں نے اپنے سٹاف کو کہا تو سٹاف نے مجھے ایشور کیا تھا کہ ہم نے واپس کر دیا ہے۔ سٹاف ایشور کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ صدر کی ہدایت کے مطابق چلتا ہے، اور صدر کی ہدایت آئین کے تابع چلتی ہے، اور آئین کے تابع ہدایت یہی ہے کہ یا تو اس کو اوکے کر دیں یا پھر پارلیمنٹ کو ایک سٹیٹمنٹ لکھ کے بھیجیں اپنے سائن کے ساتھ۔ اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے ہیں، 10 دن گزار دیتے ہیں، تو جناب بل آپ کو بھی پتہ ہے اتنے بچے نہیں ہیں، آپ نے بہت سارے بل ایسے ہی پاس کروائے ہیں سائن کے ساتھ اور ایسے ہی واپس کیے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ اس کو تبدیل کریں، اور پھر ان کو بعد میں پاس کرنا پڑا۔ یہ بلز انہونے بلز نہیں تھے۔ تو صدر مملکت بنیادی طور پر آپ کو یہاں پر انتہائی کمزور حقائق کی گراؤنڈ پر کھڑے نظر آتے ہیں، بلکہ کنویں میں دھنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے آج ہی پتہ چلا، آپ اندازہ کریں سارے ملک کے اندر ان بلز کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر بحث کر کے لوگوں کے جبڑے تھک گئے ہیں، لوگوں کے دماغ کی دہی بن گئی ہے۔ ان قوانین کی کوئی شک ایسی نہیں ہے جو جب سے قومی اسمبلی سے چلے، کمیٹیز کے فیز کے اندر آئے، جو ڈیبیٹ نہ ہوئی، وہ موڈیفائی نہیں ہو۔ صدر مملکت کے پاس گئے اور صدر مملکت کو اب پتہ چلا جب یہ بل قانون بن گئے، وہ بل جن کے بارے میں صدر صاحب کو پتہ تھا کہ 10 دن اگر میں اس کے اوپر بیٹھ رہا تو اس نے قانون بن جانا ہے، صدر صاحب نے ان کو قانون بن جانے دیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ابھی پتہ چلا، اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ میری ول اور کمانڈ کو انڈرمائن کیا۔ بھائی وہ کون سا سٹاف ہے؟ اور آپ کی ول اور کمانڈ جو ہے وہ زبانی کلامی کون سی ول اینڈ کمانڈ ہوتی ہے؟ آپ کی ہدایت ہی ہوگی نا، اور وہ تو لکھی ہوئی ہدایت ہے۔ تو اگر زبانی کلامی آپ نے ہدایت کوئی دی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا تو کوئی نہ کوئی قانونی جواز ہے، نہ کوئی آئینی اس کا وجود ہے۔ لہٰذا اب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خداوند تعالیٰ کو بار بار اپنے ٹویٹ کے اندر کیوں لا رہے ہیں۔ دوبارہ پھر لکھتے ہیں ایز اللہ نوز، آف کورس ایز اللہ المائٹی، رب المقدس جو ہے سب کچھ جانتا ہے، ہی ول فارگیو۔ تو پھر اگر آپ کو غلطی کی نہیں ہے تو آپ فارگیونیس کس چیز کی مان رہے ہیں؟ آپ تو انسنٹ ہیں نا، آپ کے تو ساتھ تو فراڈ ہوا ہے، آپ کے ساتھ تو اپنے بیان کے مطابق 2 نمبری ہوئی ہے جس کی آئینی قانونی حیثیت نہ کوئی ہے نہ کوئی ڈاکومنٹڈ ہے، لیکن اسیوم کرتے ہیں ہو گئی ہے۔ تو آپ کو تو ان لوگوں کو کہنا چاہیے جنہوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے کہ آپ برائے مہربانی اللہ سے رحم مانگیں، آپ پر خداوند تعالیٰ کی جو ہے وہ انصاف ہوگا آپ کے حوالے سے، اور آپ کی چیخیں نکلیں گی۔ آپ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں جو ان بل سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ ای سے افیکٹ لکھ دیا، اے سے لکھنا چاہیے تھا، اس بات سے قطع نظر۔ تو آپ کو پتہ ہے نا یہ بل قانون بن گئے ہیں، تو تبھی تو آپ ان لوگوں سے اب فارگیونیس مانگ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر صدر صاحب نے اس تمام ٹویٹ کے اندر جو بھی کام کرنے کی کوشش کی ہے اس کا نہ کوئی آئینی وجود ہے، نہ کوئی قانونی وجود ہے، نہ کوئی اخلاقی وجود ہے، نہ کوئی سیاسی وجود ہے، ان کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ تو آپ لے جائیں اس کو کورٹ کے اندر،
آپ اگرچہ کورٹ پہ لے جانے کی کیا اس کے اوپر اس کی گنجائش کیا بنتی ہے؟ ایک قانون بن گیا پروسیجر کے تحت، صدر صاحب نے اپنا کسی بھی وجہ سے اس کو آئینی حق صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، وہ قانون بن گیا، تو کورٹ میں کیا جا کہیں گے؟ اچھا او ہو جی غلطی ہو گئی، میرے سٹاف نے 2 نمبری کر دی، 2 نمبری اسٹیبلش کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس تو عینی شاہد ہی کوئی نہیں ہے، خداوند تعالیٰ سے آپ نے شہادت کے طور پہ سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کورٹ آف لاء میں کیسے لے کے آئیں گے؟ تو بڑا سوال اب یہ ہے کہ صدر صاحب جو اتنے کائیاں ہیں، جن کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کیسے بھیجنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، جو اتنے کائیاں ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ کابینہ کے منسٹر سے اوتھ نہیں لینا اور طبیعت اپنی خراب کر لینی ہے، جو اتنے کائیاں ہیں کہ جو ہدایت جاتی ہے ان کو گورنر کی تقرری کے حوالے سے اس فائل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، وہ تمام دنیا کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہیں، وہ زیرک ہیں، وہ دانش مند ہیں، وہ بڑے لیڈر ہیں اور اس تمام قانون سازی کے دھندے سے واقف ہیں۔ تو انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ ایسا ٹویٹ کیوں لکھا جو سیاسی، اخلاقی، آئینی، قانونی گھامڑ پن کی عظیم ترین مثال ہے؟ میرا ماننا یہ ہے، معلومات نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عاطف صاحب کی ایک ٹویٹ رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے جھٹ سے بلنکن کو مارک کیا ہے کہ مسٹر بلنکن یہ دیکھیں پاکستان کے اندر آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اب کوئی بیان اس کے اوپر آنا چاہیے۔ نیچے الوی صاحب کا ٹویٹ لگا دیا۔ تو جناب میرا ماننا یہ ہے کہ یہ امپریشن گہرا کرنے کے لیے کہ ہمایوں دلاور کی کورٹ سے لے کے صدر مملکت تک پاکستان کے اندر تمام آئینی نظام دھڑام سے گر گیا ہے، پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دیکھیں ہمایوں دلاور کیا کر رہا تھا اور دیکھیں صدر مملکت کیا کہہ رہا ہے، ہر کوئی دباؤ کے نیچے ہے۔ تو برائے مہربانی امریکہ بہادر، آپ مزید بہادر بنیں اور ہمارے حق میں اسٹیٹمنٹ دیں۔ یہ تمام ٹویٹ جو ہے یہ ایک بین الاقوامی میڈیا کو متاثر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی اتنے بچے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ وہ لکھ کیا رہے ہیں اور ان کو پتہ نہ ہو کہ کتنی بے وزن بات لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھ دیا، ریکارڈ پہ لے آئے، اور اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو ایک اور جھنجھنا مل گیا ہے ہر طرف جھنجھنانے کے لیے کہ جناب دیکھیں اب تو صدر نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کتنی بے تکی بات کر رہے ہیں۔ بلنکن کو سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، برسل سے ڈیمانڈ کی جائے گی، لندن سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ دیکھیں نچلی سطح سے لے کے ٹاپ موسٹ لیول پر سب کو ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں فسطائیت ہے۔ اف یو آسک می ڈاکٹر عارف علوی نے ٹویٹ کیوں کیا، تو ڈاکٹر عارف علوی نے ٹویٹ صرف اس وجہ سے کیا کہ ایک بین الاقوامی پاکستان کے خلاف مقدمہ بنایا جا رہا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔